اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 187 اور دوسری ہے آیت نمبر 188۔ اس پہلی آیت کے اندر بعض روزے کے احکامات کو جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر یہ حکم تھا کہ جب کوئی شخص افطار کرے اور افطار کے بعد جو ہے کھانے پینے کے بعد اگر وہ سو جائے تو سونے کے بعد پھر اب اس کے لیے پھر گنجائش نہیں ہے کہ وہ کچھ کھا پی لے، گویا کہ اب وہ کنٹینیو جو ہے وہ اب اس کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ اس قسم کے واقعات پیش آئے صحابہ کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مشکل اور دشوار جو ہے وہ امر تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ہے قیس ابن سلمہ انصاری، یہ دن بھر مزدوری کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر پہ آپ پہنچتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی دن بھر مزدوری کرتا ہو، کام کاج کرتا ہو، تو وہ تو تھک کر چور ہو جاتا ہے، اور جب آدمی تھک جاتا ہے نا تو اس کے بعد نیند آتی ہے، اور آدمی جب جو ہے تھکا ہوا نہیں ہوتا یا اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر تو گولیاں کھا کر اور ٹیبلٹ کھا کے بھی نیند نہیں آتی، سمجھے؟ تو اینی وے، تو یہ صحابی گھر پہ پہنچے تو گھر والوں سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہے یا نہیں، تو اتفاق سے اس وقت گھر میں کچھ نہیں ہوگا، تو بیوی جو ہے وہ انتظام کرنے کے لیے چلی گئی کچھ لانے کے لیے۔ جب واپس آ کر دیکھا تو سو گئے تھے حضرت صحابی قیس بن سلمہ۔ اب یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب آنکھ کھلی تو اب وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو اب اسی حال کے اندر اب روزہ رکھا، چونکہ اب رات میں نہیں کھایا ہے اور پہلے روزہ رکھ لیا تھا، تو دوسرے دن جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے دشواری اور تکلیف پیش آئی اور بے ہوش تک ہو گئے۔ تو اس واقعے کا ذکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے وہ آسانی فرما دی۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ رمضان کی راتوں کے اندر اپنی بیویوں سے قریب بھی نہیں ہو سکتے تھے، یعنی اس کی بھی گنجائش نہیں تھی، لیکن انسان ہے وہ تو بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو اب بعض صحابہ سے جو ہے وہ یہ بات بھی پیش آ گئی کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستر بھی ہو گئے، تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جو ہے یہ بات بھی پیش آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان دونوں احکامات کے اندر اور ان دونوں چیزوں کے اندر تخفیف اور آسانی کر دی کہ اب رمضان کی راتوں کے اندر آدمی سو جائے اور سو کر اٹھے تو کھانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے بیوی سے جو ہے مباشرت یہ بھی جائز ہو گئی، اور یہ دونوں چیزوں کی جو ہے گنجائش ہو۔ اور پھر یہ کہا کہ اب کھا سکتے پی سکتے ہیں، کب تک؟ صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں، جس کو یہاں پر فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو اب کالا دھاگا اور سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، تو ابتدا میں من الفجر کا لفظ جو ہے وہ اترا نہیں تھا، وہ نازل نہیں ہوا تھا،
تو کالا دھاگا اور سفید دھاگا کا مطلب تو یہی ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا. تو ایک صحابی نے کالا دھاگا لیا اور سفید دھاگا لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور کھاتے رہے یہاں تک کہ بالکل کلین، بالکل اوپن ہو گیا کہ یہ اب کالا دھاگا اور سفید دھاگے کے اندر ڈفرنٹ ہونے لگ گیا. پھر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو یہ عمل کیا. فرمایا تیرا تکیہ تو بڑا لمبا ہے کہ اس کے اندر مشرق اور مغرب دونوں کو سما دیا دی. کہا کہ سفید اور کالے دھاگے کا یہ مطلب نہیں ہے، سفید دھاگے کا مطلب صبح صادق ہے اور کالے دھاگے کا مطلب صبح کاذب ہے. یعنی صبح صادق تک کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. ہاں یعنی مطلب ہے کہ صبح صادق ہو گیا، اب معاملہ ختم. صبح کاذب کے اندر جو ہے اس میں کھانے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے ایک روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات میں دیتے تھے، اور جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم اذان دے تو اب اس کا مطلب وقت ختم ہو گیا، اب اسٹاپ ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی بہت سی جگہوں پر دیہاتوں میں، اور پتہ نہیں پہلے زمانے میں رواج تھا کہ جب تک مؤذن اذان نہیں دے کھا رہے پی رہے، بلکہ بعد میں تو کہتے کہ اذان ہوگی کوئی بات نہیں، ایک آدھ گھونٹ تو ابھی پی سکتے. لیکن اب تو ماشاءاللہ گھڑیوں کا نظام ہے، پھر ریاضی اور تمام چیزوں کا حساب ہو چکا ہے، تو ہر جگہ ہر ملک کا جو ہے وقت صبح صادق اور صبح کاذب کا جو ہے وہ طے ہو چکا ہے. لہذا اب اس کے اندر کمی بیشی نہ کریں، جس کو اللہ نے فرمایا وہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حدود اور بارڈر، یہ تمام چیزیں فلا تقربوها. تو یہ روزے کے اندر ان احکامات کو جو ہے پورا کرنا ہے اور ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ احکامات جو ہے اس کے اندر ذکر کیے گئے، اور اسی آیت کا آخری حصے کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کا بھی ذکر کیا گیا. اب تو یہ تھا کہ رمضان کی راتوں کے اندر گنجائش تھی کہ اپنی بیویوں سے قرابت کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں آ گئے. اب تو مسجد میں آنے کے بعد اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو اب اگر کسی ضرورت کی وجہ سے آدمی گھر جائے، چونکہ اس زمانے کے اندر یہ سب سہولتیں نہیں تھیں، اب تو مسجدوں کے اندر ہر قسم کے فیسلٹی تو جا سکتے تھے. تو فرمایا حالت اعتکاف کے اندر اب بیویوں سے قرابت بھی جائز نہیں، تو یہ اس کی بھی گنجائش نہیں. اور پھر اس کے جو احکامات ہیں اعتکاف کے، اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. بہرحال اعتکاف کیا ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، تو یہ مستحب جو ہے وہ اعتکاف آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور سنت اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف، 20 دنوں کا بھی کر سکتے ہیں اور پورے مہینے کا بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا. چنانچہ آج بھی بہت سی جگہوں پر پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے، کوئی 20 دن کا کرتا ہے، کوئی 10 دن کا کر لیتا ہے. یہ جو ہے وہ مسنون ہے. اور اگر کسی نے نظر مان لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا پرابلم حل ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف کر لوں گا، تو اب یہ اس کے ذمے واجب اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اعتکاف جو ہے وہ کر لے. تو بہرحال یہ چند احکامات ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. اب اس آیت کا جو ترجمہ اور خلاصہ پھر سے آپ حضرات سنتے جائیے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا، حلال کر دی گئی تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا اور قریب ہونا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور کیوں نہ ہو، جائز کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی جس طریقے سے انسان کا لباس اس کے جسم سے قریب ہوتا ہے، تو میاں بیوی اور ان کے تعلقات بالکل اسی طریقے سے قریب ہے. لہذا اس کے اندر کوئی قباحت اور کوئی جو ہے مجبوری نہیں ہونی چاہیے. یعنی ابتدا میں تو گنجائش نہیں تھی، لیکن اب یہ تمہارے لیے حلال کر دیا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے. چونکہ یہ واقعات پیش آ گئے، فتاب علیکم، سو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہارے گناہ کو درگزر کر کے اس پر پردہ ڈال دیا. فالآن باشروہن، اب تمہارے لیے جائز ہے کہ اپنی بیویوں سے قریب ہونا.
وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تم طلب کرو اس چیز کو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے۔ تو وابتغوا ما كتب اللہ لکم سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اولاد مقدر کر دی ہے تو اس مباشرت کے ذریعے سے تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، یعنی مراد فجر صبح صادق مراد ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ حضرات فضائل رمضان کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ بھی ایک فضیلت کی چیز عطا فرمایا سحری کرو، سحری کھاؤ۔ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے، اور آپ دیکھیں سحری کے اندر آدمی کیا کھاتا ہے لیکن کتنی برکت ہوتی ہے، اس سے روزے میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا دوسرے لوگ یعنی یہود و نصارہ یہ سحری نہیں کیا کرتے، لیکن فرمایا ہمیں سحری کا حکم ہے۔ اور سحری کب تک کرنا ہے؟ تو یہاں پر اس کو بالکل واضح اور اوپن لفظوں کے اندر ذکر کر دیا کہ جہاں صبح صادق ہو گئی اب اس کے بعد اسٹاپ۔ اب اگر کوئی آدمی 2 منٹ بھی اگر دیر سے کر رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اب اسے چاہیے کہ وہ قضا کر لے۔ اگر وہ اس کو پتہ نہیں تھا لیکن بعد میں جب اس نے ٹائم دے گا اور اس کو پتہ چل جائے کہ وہ اور ہو چکا ہے تو بھی اس صورت کے اندر البتہ وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ وقت نکل گیا ہے صبح صادق کا، اس وجہ سے اب اسے قضا کرنا ہوگا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم ان روزوں کو پورا کرو رات تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ ولا تباشروہن، اور اوپر تو یہ تھا کہ تمہارے لیے گنجائش تھی، لیکن اب حالت اعتکاف میں تم اپنی بیویوں سے بھی نہ ملو اور ان سے قریب ہو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں کے اندر۔ اسی سے علماء نے یہ بات بتائی کہ اعتکاف اس مسجد میں کرنا چاہیے جہاں پر باجماعت نماز ہوتی ہو۔ البتہ عورتیں جو ہے وہ اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر کمرے کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جو حضرات رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے وہ اعتکاف کے مسائل کو بھی معلوم کرے اور مسجد کے آداب کو بھی معلوم کرے، تاکہ ایسا نہ ہو نیکی برباد گناہ لازم۔ اب آئے تھے نیکی کرنے کے لیے لیکن آپ نے مسجد کے آداب کی رعایت بھی نہیں کی، اعتکاف کے جو مسائل تھے اس کی بھی رعایت نہیں کی۔ بعض تو مسجد سے باہر بھی چلے جاتے بغیر ضرورت کے اور سمجھتے کہ ہمارا اعتکاف باقی ہے، تو نہیں، یہ نہیں۔ اس کے تمام جو ہے مسائل ہمیں معلوم کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حدیں اور یہ حدود ہے روزے کے اور اعتکاف کے، فلا تقربوها، اس کے قریب نہ ہو جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے۔ کتنی واضح اوپن اور صاف بات ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں، یعنی ان حدود کی رعایت کرے اور اس کے جو ہے علاوہ دوسری چیزیں اس سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اگلی آیت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو آپس میں باطل اور ناحق طریقے سے۔ دیکھیں اس کا جوڑ بھی ماقبل سے ہے، اس کا ربط بھی ماقبل سے ہے۔ چونکہ روزہ تو آپ نے رکھا تو روزے میں تو آپ کو جو ہے اس بات کی پابندی کرائی گئی کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ تو اب آئندہ انسان کے اندر بچنے کی طاقت پیدا ہوگی تو اب اسے کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھا، اب روزے میں افطاری کے وقت جو آپ کے پاس غذا آ جائے اس میں اکل حلال کا اہتمام، اور ہمیشہ آدمی اپنی کمائی اور انکم پر دھیان رکھے، سود سے، جھوٹ سے، ظلم سے، غبن سے، دھوکے سے، اور اسی طریقے سے غلط مقدمات کے ذریعے سے زمینوں کو ہڑپ کرنا۔ اب آپ نے تو غلط مقدمہ کیا، جج نے آپ کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ میں ٹوٹلی 100% جھوٹ ہوں،
اور میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سامنے والا چرب زبان ہے اور اس نے کوئی مقدمہ دائر کیا اور میں نے اس کے بیان کے مطابق اس کے لیے جو ہے فیصلہ کر دیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ میرے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز جائز ہو گئی، وہ تو نے جیسا مقدمہ پیش کیا تھا ویسا فیصلہ ہو گیا۔ تو قاضی اور جج کے فیصلے سے بھی وہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ استفتی قلبک، آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ جب آپ کا دل کہتا ہے آئی ایم رانگ، تو ہاؤ کین بی دس پاسبل، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ آدمی اپنی انکم پر نگاہ رکھے، چونکہ میدان حشر میں جو 5 سوال ہو گئے اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کیسے کمائے، تو وہاں چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، ہر چیز کو جو ہے یہاں حکومتوں کا جب معاملہ ہوتا ہے اور سالانہ جب وہ جو ہے انول رپورٹ پیش کرنا ہوتی ہے انکم ٹوٹل، اس کے اندر جو ہے ہم آگے پیچھے ہو جاتے، سال کا 1 سال کا، یہ تو پوری زندگی کا جو ہمیں ریکارڈ دینا ہے وہ تو ہمارا محفوظ ہے، تو پھر تو ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ ہاں، اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو جن کے حقوق جن کے ساتھ ہے اس کو جو ہے ٹھیک کر لیں، توبہ کر لیں اور جو ہے صدقہ خیرات کر لیں، باقی اللہ رب العزت جو ہے درگزر کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے متعلق یہاں پر روح المعانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ، یہ آیت جو ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد ایک چیز عام ہے کہ 2 آدمیوں، 2 صحابہ کے درمیان میں زمین پہ جھگڑا تھا۔ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، مدعی کے پاس گواہ نہیں تھا، تو فیصلہ پھر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مدعی کو پھر قسم کھانا ہوتی ہے، چونکہ گواہ تو ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ قسم کھا لے۔ تو اس وقت آپ نے اس کو بطور نصیحت کے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا لے تو اس کے لیے جو ہے مناسب نہیں، تو اس نے جو ہے زمین مدعی کے حوالے کر دی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں فیصلہ بھی کر لوں تو وہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو حلال کر لو۔ اور ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا 4 خصلتیں جن کے اندر پائی جائے تو پھر دنیا میں جو کچھ بھی حاصل ہو وہ پھر تمہارے لیے کافی ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک امانت کی حفاظت، دوسرے سچ بولنا، تیسرے اچھے اخلاق، اور چوتھے کھانے میں حلال کمائی کا اہتمام۔ اور یہ آیت شریفہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ نیک عمل کی توفیق اکل حلال پر ہوتی ہے۔ آدمی کی طبیعت حلال جو ہے اعمال کی طرف کیوں نہیں چلتی؟ اس لیے کہ اس کی کمائی، اس کی غذائی صحیح نہیں، اس لیے کہ اندر جو چیزیں ابھرتی ہیں وہ انسان کے کھانے اور اس کی غذا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں فرمایا اے جماعت مہاجرین، 5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ پہلی چیز، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے بھی سنے نہیں تھے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسی ایسی بیماریاں جس کا کہیں نام و نشان نہیں، تو یہ بے حیائی کا نتیجہ۔ دوسرے، جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے تو ان پر قحط، گرانی، مہنگائی، مشقت اور محنت اور حکام کے مظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے، جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بارش بند ہو جاتی ہے۔ چوتھے، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتے ہیں۔ اور پانچویں، جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ان کے دل کو نہ لگے، تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں منافرت، لڑائی اور جھگڑے ڈال دیں۔
خانہ جنگی ہو جاتی. یہ روایت ابن ماجہ اور بیہقی وغیرہ نے نقل کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح علی شرط مسلم قرار دیا گیا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور اس سے پہلے بھی جو ہے یہ مضمون گزر چکا ہے ابھی چند دن پہلے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں چاہیے کہ اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے اور حرام میں برکت نہیں رکھی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. لیکن ظاہر میں کیا دکھتا ہے کہ سود سے اور انٹریسٹ سے مال بڑھتا ہے اور صدقے سے مال کیا دکھائی دیتا ہے کہ کم ہو رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ جان سکتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں. کتنی مثالیں آپ کہ جب تک انہوں نے سود سے مال نہیں لیا تھا وہ گزر بسر کر رہے تھے چھوٹے مکان میں جو ہے چٹنی روٹی کھا کر، اور جہاں سود سے مال لیا پھر ان پر مصیبت پر مصیبت، مصیبت پر مصیبت، اور جو آشیانہ ان کے لیے جو ہے چھت تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اب راستے پر آ گئے. تو یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ. اور کبھی بسا اوقات اگر مل بھی جائے تو وہ ڈھیل ہے. کب تک جو ہے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھرو گے؟ مرنے کے بعد تو انگارے انگارے پیٹ میں جانا ہے. اس لیے ہمارے یہاں بھوکا رہنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ روزہ کہ اسی کی مشق ہے. لیکن حرام لقمہ پیٹ میں چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. اور ایک زمانہ تھا کہ جب عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھی اور اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، تب جا کے پھر ان کے بچے جو ہے وہ کوئی دین کا داعی بن رہا ہے، کوئی دین کا سپاہی بن رہا ہے، اور فردا نے اپنے وقت کا ولی اور غوث اور قطب ایسے ہی نہیں بنے، ان کی ماؤں کی تربیت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی. تو اس لیے میرے دوستوں اس چیز کا نہایت ہی خیال رکھنے کی جو ہے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں. آیت کا ترجمہ سن لیجیے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا آپس میں ناحق مال، اور نہ لے جاؤ ان کو حاکموں تک، یعنی وہی مقدمے کے ذریعے سے، تاکہ تم کھا جاؤ کسی فریق کا اور کسی جو ہے لوگوں کا جو ہے مال گناہ اور ظلم کے ذریعے سے، وانتم تعلمون، اور حال یہ کہ تم جانتے. یہ وہی بات ہے کہ آپ نے غلط مقدمہ کر دیا اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ آپ کے لیے جائز ہو گیا. یہ تو تم جانتے ہو کہ میں نے غلط طریقے سے مقدمہ کیا تھا، تو یہ حلال نہیں ہو سکتی. اور اسی ضمن کے اندر جو ہے ناحق طریقے سے جتنے بھی جو ہے انکم آ جائے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں، اور خصوصاً اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.